بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو نماز مسافر کے متعلق مسائل عرض کروں گا، اور آپ نے ہر انسان کے کان میں ضرور اسلام اللہ کے احکام مسائل پہنچانے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ میرے دوستو، صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں احادیث موجود ہے۔ حادثہ وہب خزائی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھائی، حالانکہ نہ ہماری اتنی زیادہ تعداد کبھی تھی نہ اس قدر امن تھا۔ صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں عصر کی 2 رکعتیں۔ میرے دوستو، یہ میں بھی گیا ہوں مدینہ پاک میں۔ مدینہ پاک سے جو ہے مکہ میں آئیں تو راستے میں ذی الحلیفہ ہے، اور وہ تقریباً جو میں نے وہاں سے کتاب لی تھی اس میں 6 کلومیٹر لکھا ہوا تھا، 6 میل۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر اور سفر دونوں میں نمازیں پڑھیں۔ حضر میں حضور کے ساتھ ظہر کی 4 پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت، اور سفر میں ظہر کی 2، اور اس کے بعد 2 رکعت اور عصر کی 2، اور اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا۔ اور مغرب کی سفر اور حضر میں گھر میں برابر 3 رکعتیں سفر حضر، کسی کی نماز مغرب میں قصر نہ فرماتے کہ اس کے بعد 2 رکعت۔ صحیح میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ام المومنین بی بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر جب حضور نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کی گئی، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑی گئی تھی۔ صحیح مسلم شریف میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی کی زبانی گھر میں 4 رکعتیں فرض کیں، اور سفر میں 2، اور خوف میں 1، جسے امام کے ساتھ جو ہے پڑھی جائے۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہے، کم نہیں، یعنی اگر بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئی مگر ثواب میں یہ 2-4 کی جو ہے برابر ہیں۔ یہ حدیث میں جو آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک حدیث میں نے پڑھی کہ 2 رکعتیں نماز فرض ہوئیں اور بعد میں 4 ہوئیں۔ تو عزیز محترم، آپ کو علم کے اضافے کے لیے اور حوالہ جات دیکھنے کے لیے میں نے حدیثیں جو ہے ان کے نام بھی بتا دیے، صحیح مسلم، بخاری وغیرہ۔ اب میں آپ کو فقیہ مسائل عرض کرتا ہوں، فقہ حنفی کے مسائل جو ہیں۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کی ارادہ سے بستی سے باہر ہو، یہ متول کتاب میں موجود ہے، بہار شریعت میں موجود ہے۔ دن سے مراد سال کا سب میں چھوٹا دن، اور 3 دن کی راہ سے یہ مراد نہیں کہ صبح سے شام تک چلے، کہ کھانے پینے، نماز اور دیگر ضروریات کے لیے ٹھہرنا ضروری ہے، بلکہ مراد دن کا اکثر حصہ ہے۔ مثلا شروع صبح صادق سے دوپہر ڈھلنے تک چلا، پھر ٹھہر گیا، پھر دوسرے اور تیسرے دن یوں ہی کیا تو اتنی دور تک کہ راہ کو مسافر سفر کہیں، تو پھر کے بعد جو ہے دوپہر کے بعد تک چلنے میں بھی برابر چلنا مراد نہیں، بلکہ عادتاً جتنا آرام لینا چاہیے اس قدر درمیان میں ٹھہرنا بھی جائے۔ اور چلنے سے مراد معتدل چال ہے کہ نہ تیز ہو نہ سست، خشکی میں آدمی اور اونٹ کی درمیانی چال کا اعتبار ہے، اور پہاڑی راستہ میں اسی حساب سے جو اس کے لیے مناسب ہو، اور دریا میں کشتی کی چال اس وقت کے ہوا نہ بالکل رکی ہو نہ تیز ہو۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔
سال کا چھوٹا دن اس جگہ کا معتبر ہے جہاں دن رات معتدل ہوں، یعنی چھوٹے دن کے اکثر حصہ میں منزل طے کر سکتے ہوں، لہٰذا جن شہروں میں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے جیسے بلغاریہ ملک ہے بلغار کے، وہاں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے، لہٰذا وہاں کے دن کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی نے لکھا ہے۔ کوس کا اعتبار نہیں کہ کوس کہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہیں بڑے، بلکہ اعتبار 3 منزلوں کا ہے، اور خشکی میں میل کے حساب سے اس کی مقدار جو ہے 35 میل یا 57 میل جو ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ میدانی علاقہ کے لیے 36 کوس یا 54 میل مقرر فرمائے گئے ہیں۔ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافر سفر ہے اور دوسرے سے نہیں، تو جس راستہ سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ نزدیک والے راستہ سے گیا تو مسافر نہیں، اور دور والے سے گیا تو ہے، اگرچہ اس راستہ کے اعتبار کرنے سے اختیار کرنے میں اس کا کوئی غرض صحیح نہ ہو۔ یہ مسئلہ عالمگیری، در مختار اور در مختار کی شرح فتاوی شامی اور بہار شریعت، ان میں یہ مسائل جو میں عرض کر رہا ہوں موجود ہیں۔ کسی جگہ جانے اور راستہ میں ایک دریا کا دوسرا خشک کا دے، ان کے میں ایک 2 دن کا ہے اور دوسرا 3 دن کا، 3 دن والے سے جائے تو مسافر ہے ورنہ نہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور فتاوی بہار شریعت میں موجود ہے۔ 3 دن کی راہ کو تیز سواری پر 2 دن یا کم میں طے کرے تو مسافر ہی ہے، اور 30 دن سے کم یعنی 3 دن سے کم کے راستہ کو زیادہ دن میں طے کرے تو مسافر نہیں۔ یہ مسئلہ در مختار لکھا ہے 3 دن والا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ 3 دن کی راہ کو کسی ولی نے اپنی کرامت سے بہت تھوڑے زمانہ میں طے کیا تو ظاہر یہی ہے کہ مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں، مگر امام ابن الہام نے اس کا مسافر ہونا جو ہے مستند فرمایا۔ یہ مسئلہ در مختار میں لکھا ہے۔ اس مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے در مختار میں کہ ولی کی کرامت ہے کہ زمین کو سکڑ دے، تھوڑا کر دے، کم کر دے اور جلدی جو ہے سفر کر لے، تو عزیزان محترم کرامت جو ہے برحق ہے، اس کا اعتبار کرنا چاہیے، شریعت میں بھی اعتبار ہے۔ محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے۔ یہ مسئلہ در مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے، شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں۔ یوں ہی شہر کے متصل باغ ہوں، اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان میں سے رہتے ہوں تو ان باغوں میں نکل جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ فنائے شہر یعنی شہر سے باہر ہو، جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، مثلا قبرستان، گھوڑا دوڑ کا میدان، کوڑا پھینکنے کی جگہ، اگرچہ یہ شہر سے متصل ہو تو اس سے باہر ہو جانا ضروری ہے، اور اگر شہر فنا کے درمیان فاصل ہو تو پھر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی نے لکھا ہے۔ آبادی سے باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے اس طرح آبادی ختم ہو جائے، اگرچہ اس کی محاذات میں دوسری طرف ختم نہ ہوئی ہو۔ کوئی محلہ پہلے شہر سے ملا ہوا تھا مگر اب جدا ہو گیا تو اس سے باہر ہونا بھی ضروری ہے، اور جو محلہ ویران ہو گیا خواہ شہر سے پہلے متصل تھا یا اب بھی متصل ہے، اس سے باہر ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی میں موجود ہے، اور بہار شریعت نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہوں تو اسٹیشن پر پہنچنے سے مسافر ہو جائے گا، جبکہ مسافر سفر تک جانے کا ارادہ ہو۔ یہ مسئلہ بہار شریعت نے لکھا ہے۔ سفر کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ سے کے ارادہ سے نکلا، وہاں پر پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا
کہ وہ بھی 3 دن سے کم کا راستہ ہے۔ جو ہی ساری دنیا گھوم آئے مسافر نہیں، یہ مسئلہ در مختار اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا ارادہ متصل سفر کا ہو۔ اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر یوں کام کرنا ہے کہ وہ کر کے پھر 1 دن راہ جاؤں گا، تو یہ دن کی راہ کا متصل ارادہ نہ ہو، مسافر نہ ہوا۔ یہ فتاوی رضوی میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ عزیزان محترم پھر میں آپ کو مسافر کے مسائل پھر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔